اگر قوم کو حق بات کا راستہ نہیں دکھاؤ تو صرف خالی لولی پاپ دو گے تو قوم تو اور گوئنگ اسٹریٹ ہوگی, قوم تو اور بھٹکے گی. جیسا کہ میں آپ کو اگر مولوی علل اعلان نفل چھوڑے گا, کیا چھوڑے گا؟ نفل چھوڑے گا تو قوم سنت چھوڑ دے گی, اور مولوی سنت چھوڑے گا تو قوم فرض چھوڑ دے گی. اللہ اللہ. کیونکہ آج ہم قوم کے لیڈر ہیں تو ضرورت ہمیں وہ عمل کرنا ہے جس سے ہماری قوم عمل کرنے کو تیار بے ہو. شک. خالی مائک سے بولنے سے کام نہیں چلے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو مت کہو نماز پڑھو, بلکہ ان کے سامنے نماز پڑھو گے تو یہ خود پڑھنا سیکھ بے جائیں. شک. کیونکہ بچہ سنتا نہیں دیکھتا زیادہ ہے. اگر تم گھر میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھو گے, گھر میں اللہ کی تسبیح کرو گے, اللہ کا قرآن پڑھو گے, تو 2-2.5 سال کا بچہ کہے گا یہ میرا باپ کھیل کھیل رہا ہے, یہ میری ماں کیا کر رہی ہے. بچہ بھی وہی کرنا شروع کر دے گا, بچہ بھی وہی کرنا شروع کر دے گا. اب فجر گھر میں پڑھو گے, ظہر مصلی بچھا کر پڑھو گے, عصر مصلی بچھا کر پڑھو گے, مغرب مصلی بچھا کر پڑھو گے, عشاء مصلی بچھا کر پڑھو گے, قرآن کی تلاوت کرو گے. یہ ننھا بچہ کہے گا یہ کوئی کھیل ہے جو میرے ماں باپ کھیل رہے ہیں. اس کو پتا نہیں یہ نماز ہے, اس کو پتا نہیں یہ قرآن ہے, اس کو پتا نہیں اللہ کی عبادت ہے, لیکن وہ اس کی ایکٹیویٹیز دیکھے گا, وہ بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. جب وہ جوان ہوگا, جب وہ بالغ ہوگا, جب حد بلوغیت پر قدم رکھے گا تو سمجھ جائے گا میرے باپ جو کر رہے تھے وہ کوئی کھیل نہیں تھا, اللہ کی نماز ہے. اس لیے مسلمانوں فرض نمازیں مسجد میں پڑھو اور نفل نمازیں گھر میں پڑھو, تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ ہو جائے بلکہ اللہ کی رحمت کے گہوارے بنتے چلے بے شک. بے شک بے شک. اللہ فرائض اپنے مسجد میں پڑھو, بے شک. نوافل نہیں پڑھیے. نبی کی وہ حدیث, میرے نبی فرماتے جو جمعے کے دن اچھے سے وضو کرے, اچھے سے غسل کرے اور 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے مسجد میں جائے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے دولہا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دولہا دولہا جا رہا ہے. کہنا جا رہا ہے دولہا جا رہا ہے. تو گھر کو قبرستان نہ بناؤ, گھر کو بھی اپنے نماز کی جگہ بناؤ. 4 رکعت فرض نماز پڑھ آؤ, باقی سنتیں کبھی گھر میں پڑھ لیا کرو, نفل کبھی گھر میں پڑھ لیا کرو. اور بالخصوص جب تمہارے بچے ہو تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو, تاکہ بچے سمجھ جائیں ہاں یہ قرآن کی تلاوت ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے, تاکہ بچے سمجھ جائیں یہ نماز بہت ضروری ہے. مسلمانوں, if you want to get success in your life in the world, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, you will have to pay نماز 5 times in a day in your life in the world. طرف کے بولو سبحان اللہ. تو میرے نبی فرماتے ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. سبحان اللہ. ساری چیزیں بعد میں ہیں, اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ کوئی اور نہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا, نماز ادا کرنا. بے شک بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں آؤں گا اس ٹاپک پر, لیکن ابھی جو بول رہا ہوں اس کو سنو, طرف کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں ہے, وہ مدینہ طیبہ جس کو دنیا یثرب کہتی تھی. بیماریوں کا گھر کہیے کہ لیکن مصطفیٰ کا قدم ناز پڑا تو میرے مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. کیا بنا دیا؟ بولو بولو کیا بنایا؟ ایک جملہ آ گیا, اس کی جملہ اجازت ہو تو بول دوں. ارے یہ کہتے ہیں ندوہ والے, تھانہ والے, بھون والے, امبیڈکر نگر والے, گنگو والے کہتے ہیں نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ابے ظالموں, اسی بات سے سمجھ جاؤ جب نبی نہیں آیا تھا تو یثرب تھا, نبی نے اس کو مدینہ بتا دیا. اب تو بھی یثرب نہیں کہتا ہے, مدینہ کہتا ہے. مدینہ کیوں کہتا ہے؟ جب تیری زبان سے مدینہ نکلے گا میرے نبی کا پاور دکھتا ہوا نظر آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پاور نظر آئے گا, کیونکہ یثرب کو مدینہ تیرے باپ نے نہیں بنایا, آمنہ کے لال نے بنایا. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آج یہ بھی مدینہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بے شک. یار بولو 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 بیٹا بولو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کا شہزادہ ہے.
اچھا بھتیجا شہزادہ ہی ہوا, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ کسی کو یسرب کہتے سنا ہے؟ وہ تو یسرب تھا. مدینہ کس نے بنایا؟ بے شک. بولو بولو بولو, کس نے بنایا؟ ارے زور سے بولو یار, کس نے بنایا؟ جب نبی کو پاور نہیں تھا تو یسرب بولنا. کیوں کہتا I am going to مدینہ؟ کیوں کہتا I am going to travel مدینہ؟ بے شک. میں مدینہ جا رہا ہوں. ارے مدینہ تو نہیں بنایا تھا, اس کو یسرب بنایا تھا, لیکن آمنہ کے لال نے مدینہ بنا دیا. تو آسمان کے خدا نے کہا ارے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہم نے کر دیا. زمین بدل سکتی ہے لیکن نبی کا کہا ہوا اٹل فیصلہ نہیں بدل. بے شک حق. بے شک بے شک. اللہ, وہی نبی مدینہ میں. بے شک. میں بیان کروں گا, آج جوش میں آ رہا لگ رہا ہے, بڑھاپے میں جوش دکھا رہا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. اس پہ میری پوری تقریر ہے. جو مدنی آپ نے ذکر کیا اس پہ پوری تقریر میری نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, وہ اشارہ کرتے یہاں بول جاؤں گا, کیونکہ آج مجموعہ اتنا دے دیا. جو عطر میں لگایا وہ تو ایک ہی عطر لگاتا ہے, لیکن آج نبی کی محبت کا مجموعہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں نبی کی نبوت بھی ہوگی, بے شک. ابو بکر کی صداقت بھی ہوگی, بے شک. عمر کی عدالت بھی ہوگی, بے شک. عثمان کی سخاوت بھی ہوگی, سبحان علی اللہ. کی ذوالفقار بھی ہوگی, بے شک. حسن کی امامت بھی ہوگی, حق. حسین کی شہادت بھی ہوگی, سبحان اللہ. اس کی کرامت بھی ہوگی, بے شک. خواجہ کی حکومت بھی ہوگی, اور ان سب انشاءاللہ. کا پہرا بن کر امام احمد رضا کے قلم کی شدت بھی ہوگی. اور پکار کر کہے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نبی مدینہ میں کہاں ہے؟ مدینہ میں. طابہ میں ہے, طیبہ میں ہے, طوبہ میں ہے, شہر مدینہ میں ہے. بے شک. اللہ مسا یہ مدینہ لفظ آئے نا تو مجھے یاد دلا دینا. ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور بیچ میں اگر سیٹ ہو گئی تو وہیں بتا دوں گا. اسی شہر مدینہ میں اگر دل پہ چوٹ لگے تو آنکھ کا وضو ہونا چاہیے, دل پہ چوٹ لگے تو آنکھ سے ظاہر ہونا چاہیے. میرے نبی شہر مدینہ میں ہے. آج کے زمانے میں بنگلہ دیش کا کپڑا ٹاپ کا کپڑا کہلاتا ہے پوری دنیا میں. ململ جو ہے بنگلہ دیش کا سب سے زیادہ قیمتی کہلاتا کہ نہیں ہے نا. بنگال کا کوئی بیٹھا ہے یہاں؟ میں ابھی بنگال سے ہی آ رہا ہوں, بنگال کی کھاڑی سے. بالکل. اچھا بنگال سے, اچھا میں ابھی آ رہا ہوں بنگال سے ہی آ رہا ہوں, 2 روزہ پروگرام کر کے بنگال کی کھاڑی سے آ رہا ہوں. بنگلہ دیش کا ململ بہت قیمتی ہوتا ہے, دنیا میں مشہور ہے. اس زمانے میں یمن کا کپڑا دنیا میں مشہور تھا. دل پہ چوٹ لگے تو قبول کرنا, اور میری تقریر کو دل پہ نقش کر کے لے جانا, اس اللہ والے کی بارگاہ میں سنانا. انشاءاللہ وہاں سے تمہارے کانوں میں آواز آئے گی, ہمارا غلام احمد رضا منظری آیا تھا, وہ ہمارا پیغام دے کر ہی گیا تھا. بے شک. جانا اس کی قبر پہ مراقبہ کر لینا, اگر آواز نہ آ جائے خدا کی قسم, کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ دین کا کام کیا ہے. آج اس کے مزار پہ تم شریعت کے خلاف کام کرو گے تو اللہ والا خوش نہیں ہوگا, بلکہ اللہ والا تم سے ناراض ہو جائے گا. بے شک. یاد رکھنا مسلمانوں, اس کو آج نمسکار ایسے نہیں کیا جا رہا ہے, اس نے چمتکار دکھایا ہے, بے شک. اس نے کرامتیں دکھائی, بے شک. اس نے نمازیں پڑھی ہیں, بے شک. اس نے شریعت کا لحاظ کیا ہے. اور تم شریعت کی دھجیاں اڑاؤ گے تو یقین ماننا یہ اللہ والا خوش نہیں ہوگا, قیامت میں تمہیں نہیں چھوڑے گا. بے شک. بند کرو, شریعت والے کام کرو جو اللہ والا کر کے گیا. ایک مثال یہاں دے دوں, کسی راجہ کا عرس ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. دنیا دا گریٹ اکبر کہتی ہے اس کے مزار پہ کوئی پھول چڑھاتا ہے؟ نہیں. مزار پہ کوئی سلام کرنے جاتا ہے؟ جبکہ سب سے بڑا بھارت اسی کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں بھارت کا جھنڈا ایران کی سرحدوں پہ لگا تھا. اس زمانے میں آج کا جو پاکستان ہے اس زمانے میں ہندوستان میں ہوا کرتا تھا. پشاور ہندوستان میں تھا, لاہور ہندوستان میں تھا, راول پنڈی ہندوستان میں تھا, بہت بڑا متحدہ ہندوستان تھا. اس کو کوئی سلام کرنے نہیں جاتا, لیکن ان فقیروں کے مزاروں پہ صبح و شام پبلک سلام کرنے آ رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صبح و شام سلام کرنے آ رہی ہے. کچھ تو کیا ہوگا, کچھ تو خاصیت ہوگی.
कुछ तो स्पेशलिटी होगी इनके अंदर। वो क्या है? इन्होंने उठते बैठते कहा था कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।